حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح. بھلائی کی طرف آؤ. نعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ان کے تمام گھرانے پر، صحابہ کرام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر اچھائی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دروازے کھولے اور وہ ہمیں رمضان کے اس خوبصورت مہینے میں معافی عطا فرمائے. عزیز اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سبق عطا فرمائے اس خوبصورت کتاب سے جو ہمارے لیے نازل فرمائی گئی. قرآن میں بار بار تاکید کی گئی ہے، یعنی یاد دہانی نماز کے لیے، مثال کے طور پر، یا نماز یا خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یاد دہانی کا تذکرہ قرآن میں محض ایک بار نہیں آیا، بلکہ اس کا تذکرہ کئی مرتبہ آیا ہے، کیونکہ بطور مومنین ہمیں یاد دہانیوں کی ضرورت ہے. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دہانی کرواؤ کیونکہ در حقیقت یہ سچے مومن کے لیے فائدہ مند ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو جب کبھی چیزیں دہرائی جاتی ہیں، ہم اس کی بابت بہتر محسوس کرتے ہیں اور ہم ایک یا دو چیزیں سیکھتے ہیں. کبھی پریشان نہ ہوں جب کوئی کسی چیز کی یاد دہانی کروائے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. ہمیں اللہ کے کس قدر عطیات سے نوازا کیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ عطیات قائم و دائم رہیں اور ہم ثابت قدم رہیں، ہمیں ثابت قدمی رہنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کی ایک نشانی دل کی حالت ہے. طمانینت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں. اگر آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور آپ ایک مطمئن فرد ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان مستحکم ہے. اس کا مطلب ہے آپ ایسے فرد ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں حقیقی مومن ہے. آپ دنیا میں اپنی وجود پذیری کا مقصد سمجھ چکے ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. لہذا اللہ فرماتا ہے، جب ہم نے تمہیں عطیات عطا فرمائے بطور امت یا بطور انسان، ہم تم سے عطیات کبھی نہیں چھینیں گے تا وقت کہ تم اپنا راستہ تبدیل کر لو، اور انہیں کمزور بنا دیتے ہیں جبکہ وہ پہلے مضبوط تھے. لہذا قرآن کے درست الفاظ یہ ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ کا مقررہ قانون ہے کہ وہ نہیں بدلے گا جو نعمت اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی تا وقت کہ جب وہ خود اپنا راستہ بدل لیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون یا اصول ترک کر دیں، تب وہ عطیات سے محرومی کے حقدار ہیں. جیسا کہ کہا گیا، کبھی کبھار اللہ ہمیں آزماتا ہے. آزمائش ایک مختلف قسم کی سزا ہے. جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ وضاحت کی، اس کا تعلق دل کی حالت سے ہے اس مخصوص وقت پر. لہذا جس نے اپنی تمام دولت کھو دی اور وہ ہنوز مطمئن ہے، ہنوز یہ کہہ رہے الحمدللہ، اس کا ایمان مضبوط ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن اگر کوئی کچھ کھو دے اور آزردہ ہو جائے اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے اور اللہ سے سوال کرنا شروع کر دے، تو ایسا شخص اللہ سے بہت دور ہے. اس صورت میں یہ بخوبی ایک سزا ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ایسا نہ کرے. تب ایک اور طریقہ جو اللہ نے اچھائی اور سکون کے حصول کے لیے ہمیں بتایا ہے اپنے حقیقی طرز میں، یہ ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. در حقیقت یہ آیت دشمنوں کے بارے میں ہے. جب دشمن جو آپ کے ساتھ محو جنگ ہے اور وہ امن کے خواہش رکھتا ہے حقیقی معنی میں،
تب تمہیں بھی امن کی جانب بڑھنا چاہیے اور تب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ تصور کریں اگر یہ ایک دشمن کی بابت ہے تو ہمارے درمیان کیا خیال ہے؟ اللہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ جب کوئی امن کی خواہش کرے تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ امن قائم کرے۔ جب کوئی آپ سے معافی طلب کر رہا ہے، یہ اچھے مومن کی نشانی ہے کہ اس شخص کو معاف کر دے۔ ہاں، اگر وہ وہی کام کرے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، آپ اس سے کسی اور طریقے سے نمٹ سکتے ہیں، آپ کو حق ہے کہ اس کو معاف نہ کرے۔ لیکن ایک شخص جو اپنے قصوروار کو مسلسل معاف کرتا رہتا ہے، بے شک بلند درجے پر فائز ہے، یقیناً بلند درجے پر فائز، وہ زیادہ سکون حاصل کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بے حد اہم عنصر بتانا چاہتا ہوں بھائی اور بہنوں، جب ہم اختلاف اور جھگڑوں کا شکار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مابین، واللہ اگر ہم معاف نہیں کرتے اور ہم اس کا بوجھ اٹھائے رکھتے ہیں، یہ بوجھ ہمارے کندھے توڑ سکتا ہے، یہ ہماری کمر توڑ سکتا ہے۔ واللہ جب آپ کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے اور آپ حقیقتاً کہہ دیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، یہ آپ کی اپنی اسیری سے رہائی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ آپ کو یہ اچھا لگے گا، وہ احساس بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے محسوس کر سکتا ہے وہی جس نے اس کا تجربہ کیا ہو۔ لہٰذا نظر انداز کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، اگرچہ یہ آپ کا حق ہے کہ معاف نہ کریں۔ اگر آپ معاف کر دیں آپ اسے خود کے لیے بہت فائدہ مند پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفع عطا فرمائے۔ کبھی کبھار ہم جب دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈٹے رہنا میرا حق ہے، حقیقت میں یہ بڑا نقصان ہے ہماری ذات اور صحت کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 61 میں دشمن کی بابت، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ صلح کی جانب آئیں اور وہ تمہارے ساتھ امن چاہیں تب تم بھی امن کی جانب بڑھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر انہوں نے تمہیں دھوکہ دینا چاہا تب اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ۔ اگر وہ اس امن کی آڑ میں تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو جان لو کہ تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ تمہاری دیکھ بھال اور حفاظت کرے گا۔ حیران کن، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تب اللہ تذکرہ فرماتا ہے کہ اس اہم کام کا، اور ہم کیوں یہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں کبھی حقیر نہیں جاننا چاہیے دعا کی طاقت اور التجا کو۔ اللہ سبحانہ تعالی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دہراؤ جو تم چاہتے ہو اور اسے بار بار دہراؤ، اور اسے لاکھوں مرتبہ دہرانے سے بھی نہ شرماؤ اگر آپ کو یقین کامل ہے۔ ایک دن ایسا ہوگا جب چاہتے ہو پالو گے اللہ کی رضا سے، اگر یہ اس کی رضا ہوئی۔ کچھ بھی ناممکن نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرقوت دعا کی تھی۔ ہمیں جب کوئی تھوڑا بہت نقصان پہنچاتا ہے، بھائی یا بہن یا ہمارے مابین جو موجود مسلمان، کسی نے کچھ کیا جو شاید نہ ہو اسلام کے اعتقاد کے مطابق، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اسے تباہ کرے، اللہ اس کی ہڈیاں توڑے، وہ نقصان تو چار ہو، اسے یہ ہو، وہ یہ دیکھے، اللہ اسے سزا دے۔ اس قسم کی دعا ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اس شخص کو سزا دینا چاہتے ہیں اور ایسا ویسا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم اس کی تباہی کے لیے دعا گو ہیں اور وہ ہماری تباہی کے لیے دعا گو ہے۔ لیکن ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھیں، اسلام کے بڑے دشمن 2 لوگ، وہ کون تھے؟ ابو جہل، وہی ابو جہل جس کا نام عمر ابن الحشام تھا۔ وہ ایک گندا شخص تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی نقصان پہنچاتا تھا۔ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ حقیقت میں ایک طاقتور شخص تھے، وہ نام بھی نہ سننا چاہتے تھے اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دوسری جانب یہ نبی ہیں، وہ ہستی جنہیں بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما سوائے رحمت بنا کر، تمام جہانوں کے لیے، تمام اقسام کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رحمت سے عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين۔ اے اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما ان 2 دشمنوں میں سے ایک سے جو طاقتور لوگ ہیں، انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دل نرم فرما، ان میں سے ایک کو توفیق عطا فرما تاکہ کم از کم مسلمان طاقتور ہو سکیں۔ دیکھیں کیسی دعا ہے، دعا پر غور کریں، دل پر غور کریں، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر غور کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو دل کو نرم فرما، ان دونوں میں سے ایک کو آگے لا، اور جیسے انہوں نے دعا کی
چند لمحوں میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، وہ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہیں، وہ ان پر خون کا دھبا دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پکارتے، یہ لوگ تیار ہیں، اگر اس شخص نے اس ہستی کو نقصان پہنچایا ہم اسے تباہ کر دیں گے. اور انہوں نے کہا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پیغمبر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. بات ختم. وہ نرم پڑ گئے، انہیں مکمل طور پر لایا گیا اس درجے پر جہاں وہ بے حد پرقوت بن گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک گلی یا راستے سے گزریں، شیطان کبھی اس گلی یا راستے سے نہیں گزرے گا، کسی اور طرف جائے گا. شیطان، تصور کرے، وہ بھی اس ہستی کو جانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں کبھی قوت عطا فرمائے. اللہ اکبر. اب جانتے ہیں میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا، لوگ کہتے ہیں رمضان میں شیطان جکڑا جاتا ہے، لہذا تمام برائی جو ہو رہی ہو یا تو یہاں میں موجود شیطان ہے یا چھوٹے شیطان ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، یا شیطان نے جکڑ جانے سے قبل ہی ہمیں زخمی کر دیا اس انداز سے کہ باوجود مرہم کے ہم مکمل ٹھیک نہ ہو سکے اور 30 دن بعد ہم وہیں تھے جہاں چاہتا تھا وہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یاد رکھیں رمضان میں آپ کو نرم ہونا چاہیے، آپ کو اپنی حقیقت ظاہر کرنی چاہیے کہ آپ کون ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. لہٰذا اللہ فرماتا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 63 میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. یہ اللہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں کو اکٹھا کر دیا. ان کے دلوں میں جو تمہارے دشمن ہیں اور وہ جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کس نے ان کے دل اکٹھے کیے؟ اللہ نے. اللہ بڑی قدرت والا ہے، قادر مطلق ہے. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. اگر تم مادی وسائل بھی خرچ کر دو کوشش میں ان کے دلوں کو ملانے میں تو بھی تم کامیاب نہ ہوگے، لیکن یہ اللہ ہے جو دلوں کو باہم ملاتا ہے. در حقیقت وہ قادر مطلق اور عقل قل ہے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی ملائے. لہذا ہمیں مسلسل دعا کرنی چاہیے. ان کی نرم دلی کی دعا کو حقیر مت جانے جن سے آپ آنکھیں نہیں ملانا چاہتے. دعا کرتے رہیں، ایک دن آئے گا جب سب کچھ ایسا ہو جائے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور اچھائی عطا فرمائے. اگلی سورۃ توبہ ہے. غور کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے آغاز میں نہیں ہے. اگر آپ نے غور کیا، ہم نے اسے کل رات شروع کیا بغیر بسم اللہ پڑھے، اور یہ پچھلی سورت کا تسلسل ہے اور اس میں اللہ کے عذاب اور غضب کا تذکرہ ہے کفار کے خلاف اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتخاب نہیں فرمایا یہ الفاظ کہنے کا شروع اللہ کے نام سے بے حد معاف کرنے والا بے حد رحم والا اس سورت کے آغاز میں. لہذا ہم کہتے ہیں قرآن کی ہر سورت کے آغاز میں یہ الفاظ ہیں، شروع اللہ کے نام سے بے حد معاف کرنے والا بے حد رحم کرنے والا، ایک کے علاوہ، اور وہ ہے سورۃ توبہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے. لہذا اللہ اس سورت میں فرماتا ہے منافقوں کے بارے میں. کبھی کبھار آپ لوگ دیکھتے ہیں جو بد ہوتے ہیں، برے لوگوں کو، لیکن بہت امیر ہوتے ہیں، ان کے بہت سے بچے ہیں اور گزار رہے ہیں انتہائی آرام دہ زندگی اس دنیا میں. اللہ فرماتے ہیں ان سے متاثر مت نہ ہو. اگر وہ برے ہیں تو ان کے پاس موجود تمام دولت اور اولاد وہ حقیقت میں ان کی تباہی کی تدبیر ہوگی. سنیں اللہ کیا فرماتا ہے. اس لیے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ کے پاس یہ ہو تو یہ نشانی نہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے، یا جب آپ کے پاس نہ ہو تو یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں، لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں. کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں جیسے میں نے کہا برے لوگ مگر آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انہیں سکون میسر نہیں. ہم تھوڑی دیر انتظار کریں گے اور تب وہ چیزیں جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے بالآخر انہیں تباہ کرنے کے لیے. تصور کریں آپ کے بچے ہیں اور ان کے پروان چڑھنے پر آپ خوش ہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں وہی بچے آپ کی سزا اور تباہی کا باعث بنتے ہیں اور آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. لوگ کہتے ہیں ایک شخص کے لیے کچھ بھی نقصان دہ نہیں اس کے بچے سے بڑھ کر جو گمراہ ہو جائے، اس کے لیے کچھ زیادہ تکلیف دہ نہیں بنسبت جب اس کا اپنا بچہ منہ پھیر لے اور دور ہو جائے درست راستے سے. اور در حقیقت یہ بذات خود انہی کے خلاف ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بچوں اور اولاد پر رحم فرمائے اور وہ ہمارے بچوں کو بنائے جو ہوں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک.
آمین۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 55 میں، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ متاثر نہ ہو ان کی دولت سے یا کثیر اولاد سے، در حقیقت انہیں نعمتوں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا اس دنیا میں ان دو چیزوں سے، اور جب ان کی روح نکالی جائے گی تو وہ کافروں میں سے ہوں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری دولت کو بنائے ٹھنڈک اور آرام کا ذریعہ، اور وہ اسے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائی اور بہنوں، فیاضی کا مظاہرہ کریں اللہ کی عطا کردہ دولت سے، مخیر بنے۔ حدیث میں ہے ما نقص مال من صدقہ، خیرات سے دولت میں کبھی کمی نہیں آتی، در حقیقت اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم چند آیات دیکھیں گے انشاءاللہ آج شام، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے مذاق کرنا کس قدر نقصان دہ ہے اللہ کی بابت، مذاق کرنا اللہ کے پیغمبر کی بابت، اللہ کی آیات کی نشانیوں کی بابت مذاق کرنا، قرآن کی آیات کی بابت ہرگز مذاق نہ کرو۔ متقی لوگوں کا مذاق مت اڑائیں، ان چیزوں کا جو اللہ سے منسلک ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا یہ ہمارے لیے باعث عذاب ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کہتے تھے یہ لوگ لالچی ہیں، انہیں محض مال غنیمت سے غرض ہے، وہ اس قسم کے بیانات دیتے تھے۔ اور کیا ہوا؟ ان سے پوچھا کیا؟ وہ صحابہ کرام کی بات کرتے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی بات کرتے، اور یہ منافق عناصر تھے جو برے الفاظ بولتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تم نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل فرمائیں ان بیانات کا اظہار کرتے ہوئے، لہٰذا انہوں نے انہیں بلایا اور دریافت فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا ہم محض مذاق کر رہے تھے، اور تب آیات نازل ہوئیں۔ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ فرماتا ہے کیا تم اللہ اور اس کے پیغمبر سے مذاق کر رہے ہو اور اللہ کی آیتوں سے نہیں؟ اب بہانے نہ بناؤ، تم نے در حقیقت کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ کی آیات کا کبھی مذاق نہ اڑاؤ۔ کبھی کبھار ہمیں ملتے ہیں فون پر پیغامات وغیرہ، ہم نہیں سمجھتے، وہ جنت کی بابت مذاق کرتے ہیں، وہ جہنم کی بابت مذاق کرتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ قرآن کی آیات کی بابت مذاق کرتے ہیں، یہ خطرناک کام ہے۔ وہ فرشتوں کی بابت مذاق کرتے ہیں، یہ کچھ سنجیدہ معاملات ہیں۔ میسج کو ضائع کر دیں یا اس شخص کو واپس بھیج دیں کہ بھائی قرآن کی آیت پڑھو۔ یہ سورہ توبہ کی 65ویں آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ کبھی کبھار انجانے میں ہم سکون سے محروم ہو جائیں گے یا یہ ہم سے چھین دیا جائے گا کیونکہ ہم نے اللہ کی کسی عزیز چیز کا مذاق اڑایا، کوئی قابل احترام چیز، کوئی قابل توقیر چیز جس کا ہم نے مذاق اڑایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور اچھائی عطا فرمائے۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے کہ کتنا سنگین ہے ہنسی مذاق کرنا ان پر جو متقی ہیں، وہ جو اچھے ہیں، وہ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی بھی ان کا مذاق مت اڑائیں۔ اگر آپ ان پر ہنسیں گے ایک دن آئے گا جب وہ آپ پر ہنسیں گے۔ اللہ اکبر! سنیں کیا رونما ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں۔ انہوں نے ایک اعلان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے جنگ کرنی ہے اور ہم جمع کر رہے ہیں، تم جو کچھ لا سکتے ہو۔ لہذا کچھ لوگ بے شمار دولت لائے، لہذا منافقین ایک جانب بیٹھے تھے، اور جب کوئی بے شمار دولت لاتا وہ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے یہ دکھاوا کر رہا ہے، لہذا یہ مسئلہ ہے۔ اور جب کوئی بہت کم لاتا وہ ایک دوسرے سے کہتے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ تو ٹھیک کون ہے؟ جب کوئی زیادہ لایا انہوں نے تبصرہ کیا، جب کوئی کم لایا تبصرہ کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ منافقین ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کبھی بھی نہیں۔ ایک شخص تھا جس کے پاس کچھ نہ تھا، لہذا اس نے کام کیا تمام رات، اگلی صبح اسے مزدوری میں کھجوریں ملیں، وہ واپس آیا اور نصف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور نصف خود کو رکھ لی۔ اس کی دولت کی مقدار کیا تھی؟ 50% اپنی ملکیت میں سے اس نے پیش کر دیا۔ تناسب حساب سے یہ 50% ہے، چاہے چھوٹا سا تھیلے میں ہو، نصف مقدار۔ اور تب منافقین نے ایک دوسرے سے کہا ان اللہ لغنی عن صاع هذا، اللہ کو ضرورت نہیں اس مقدار کی کم جو مخصوص شخص ہے، یہ کیوں دکھاوا کر رہا ہے قلیل مقدار دیتے ہوئے؟ واللہ یہ 10 روپے ہو سکتے ہیں جو کسی نے اس صندوقچے میں ڈالے جو مبارک ثابت ہوئے اس کام میں جو ہم کر رہے ہیں، اور دیگر ہزاروں روپے اس لیے قابل قبول ہو گئے کیونکہ اس میں وہ 10 روپے تھے۔ اللہ ہمیں
محفوظ رکھے، کم تر مت سمجھیں قلیل رقم کی ویلیو کو۔ کبھی کبھار ہم لوگوں کو قلیل مقدار کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے غالباً یہ دولت زیادہ پاکیزہ ہے بنسبت دوسروں کی کثیر دولت کے۔ اللہ ہمارے دروازے کھلے۔ بھائی اور بہنوں، ایک مرتبہ پھر فیاض بنے، چاہے یہ 50 روپے ہی کیوں نہ ہو، لیکن سخی بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دروازے کھولے اور اچھائی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 میں وہ جو خیرات کرنے والے مومنوں پر تنقید کرتے ہیں، جو اپنی تھوڑی بہت محنت مشقت کے سوا کچھ ادا نہیں کر سکتے اور وہ انہوں نے دے دی، جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ ایک صورتحال تخلیق کرے گا جب ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ہم لوگوں پر ہنسنا نہیں چاہتے، آپ نہیں جانتے کون دوست ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ آج ہم لوگوں پر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو آواز دینا نہیں چاہتے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کس قدر سنگین ہے کسی چیز کا وعدہ کرنا اللہ سے اور تب وعدے کی تکمیل نہ کرنا۔ کبھی کبھار لوگ دعا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میرا یہ کاروبار اگر بڑھ جائے میں اس کا 10% تیرے نام پر دوں گا۔ لہذا ماشاء اللہ آپ نے 20,000 روپے سے آغاز کیا، 10% 2,000 روپے ہے، اور اللہ فرماتا ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے ایسا کرتے ہیں۔ سال کے اختتام پر 2 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ خوب، آپ کو کتنا ادا کرنا ہے؟ آپ اپنا سر کھجانا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کیا یہ اب بہت بڑی رقم ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بطور آزمائش عطا فرمایا، ہمیں تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، تم نے وعدہ کیا اب اسے پورا کرو، اگر نہیں تو سنو اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ واللہ رلانے والی آیات میرے بھائی اور بہنوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ لوگ جو منافقین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہمیں دولت عطا کی تو ہم ضرور خیرات کریں گے یا ہم نیک بن جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا میں دوبارہ کبھی نماز قضا نہیں کروں گا۔ آپ نے امتحان پاس کر لیا اور آپ اگلے ہی دن فجر کے لیے نہیں اٹھتے۔ ایسا ہو رہا ہے جب ہمیں کچھ چاہیے اور ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں اور تب ہم اس سے کچھ وعدے کرتے ہیں۔ واللہ آپ کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل۔ جب تم اللہ سے چیزوں کا عہد کرو اس سے اچھائی میسر نہیں آتی، در حقیقت یہ کم کر دیتی ہے 1 یا 2 اعمال کو کنجوس شخص سے۔ آپ کو معلوم ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر میرا بچہ شفا یاب ہو جائے میں 4 رکعت نماز ادا کروں گا، اللہ فرماتا ہے کیا تم جانتے ہو اس سے بہتر کیا تھا؟ یہ کہنا یا اللہ میں نے 4 رکعت نماز ادا کی، میرے بچے کو شفا عطا فرما۔ اللہ کو کیوں ایک بچے کی مان لیتے ہیں جسے آپ ٹافی دے کر کہیں اگر تم یہاں ہو میں تمہیں ٹافی دوں گا؟ استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ایک شخص جو ہماری اطاعت میں کنجوسی کرتا ہے، ایک شخص جو اسے پاتا ہے مشکل عبادت میں مصروف رہنا، اب وہ عبادت میں مصروف ہے کسی چیز کے ذریعے جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے۔ اگرچہ ہمیں اس عبادت کی ضرورت نہیں، اپنی عبادت اپنے پاس ہی رکھو۔ فرض کریں کوئی آپ کو بلاتا ہے اور آپ ایک بڑے کاروباری ہیں اور وہ کہتے ہیں میری دکان پر میں آپ کو 50 روپے دوں گا، آپ کہیں گے آپ نے 50 روپے اپنے پاس رکھو، میرے پاس 50,000 ہیں۔ اللہ ان تمام مثالوں سے بلندتر ہے۔ تصور کریں آپ اللہ سے کہہ رہے یا اللہ اگر تم میرے بچوں کو شفا بخش دے میں قرآن ختم کروں گا، اللہ فرماتا ہے دور ہو جا۔ اور لوگ ہیں جو 100 قرآن پڑھتے ہیں اور مجھ سے ثواب بھی نہیں کرتے۔ غور کریں، یہی وجہ کہ صحیح بخاری میں حدیث واضح طور پر فرماتی ہے جب تم اللہ سے عہد کرو لازماً پورا کرو، لیکن چیزوں کے لیے وعدے مت کرو بلکہ عبادت کرو اور ثابت کرو کہ تم اس کے بندے ہو۔ اللہ تمہیں عطا کرے گا تمہارے سوال کیے بغیر ہی، یہ درست طریقہ ہے۔ لہٰذا 2 چیزیں ہیں جن کی ہم نے بات کی یہاں، ایک ہے مناسب طریقہ کیا ہے اگر آپ پیروی کرنا چاہیں، اور دوسری ہے اگر آپ نے اللہ سے عہد کیا تب یقیناً اسے پورا کرنا بہتر ہوگا، کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے اللہ فرماتا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کے دلوں میں منافقت پیدا کر دیتا ہے، لہذا وہ ان کے دلوں میں ہوتی ہے کیونکہ تب وہ اللہ سے عہد کرتے ہیں اور اسے پورا نہیں کرتے۔ وہ منافقین نہیں ہیں، وہ ہر کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔
اگر آپ نے اپنے خالق کو دھوکہ دیا آپ کسی کو بھی دھوکہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور آسانی اور اچھائی عطا فرمائے۔ تب جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا مخیر ہونے کا فائدہ، اسی صورت کی آیت نمبر 103 میں 2 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں زکوٰۃ قبول کر لو، اور وہ فرماتے ہیں خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ان کے مال سے لو، ان کی دولت سے زکوٰۃ، تاکہ وہ زکوٰۃ پاک کر دے انہیں اور ان کے مال کو۔ در حقیقت زکوٰۃ لسانی معنی میں اس کا مطلب ہے پاک کرنا، صاف کرنا، اور یہ اضافے کا بھی ذریعہ ہے۔ لہذا جب آپ دیتے ہیں آپ حقیقت میں ایک بیج بوتے ہیں جو کئی طریقوں سے اگے گا۔ کچھ لوگوں کے پاس بہت سی دولت ہوتی ہے اور بلا تاخیر یہ ختم ہو جاتی ہے، کسی کے پاس 5 لاکھ ہوتے ہیں، 2 مواد ان کے پاس 4.5 لاکھ رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں مؤخر ذکر میں سے بنائے اور اول ذکر میں سے نہیں، آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے مال سے لے لو، وہ مال کو پاک صاف بنا دے گا اور ان کے مال میں اضافہ ہوگا، اور ان کے لیے دعا کرو، بلا شبہ تمہاری دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ اور پھر وہاں اللہ فرماتا ہے كن لهم، یہ ہوگا ان کے لیے باعث تسکین، باعث سکون، باعث راحت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے درجے کی صحابہ کرام کے، آج ہم لوگ دیکھتے ہیں لمبی زبانوں والے، وہ ہر ایک کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں جب آپ کہیں ابو بکر وہ نہیں کہتے رضی اللہ عنہ، جب آپ کہتے عمر وہ نہیں کہتے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ جب ہم نام سنتے ہیں محمد کا تو ہم کریں گے نا انصافی اگر ہم نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت میں ہم گنہگار ہوتے ہیں اگر آپ نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم نام